معزز سامعین، بالخصوص خواتین اسلام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ آہستہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک صاحب ریکارڈ کر رہے ہیں، بقیہ تمام ریکارڈ بند کر کے سنیں، بس بعد میں ان کے پاس سے لے لیں۔ خصوصی مجلس آج مستورات کی ہے، جو پردے میں کثیر تعداد میں الحمدللہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ جو مختصر مرد حضرات کا جو مجمع ہے وہ مقرر کی ہمت کے لیے بیٹھا ہے۔ اس لیے کہ بات کرنے والے کے سامنے اگر کوئی نہ ہو تو بات کرنے میں مزہ آتا نہیں۔ اور سامنے کوئی نہ ہو، آج کل بات کرنے کی عادت بھی پڑ گئی ہے، یہ موبائل کا صدقہ ہے۔ پہلے زمانے میں اگر آدمی اکیلے بیٹھ کر بات کرتا، گنگناتا، بڑبڑاتا، یا تو لوگ اسے پاگل دیوانہ کہتے، یا نہیں تو شیطان پکڑا بولتے۔ آپ کے جورگی میں بھی یہ نہ تھا۔ اب موبائل آنے کے بعد اکیلے بیٹھ کر بات بھی کرتے ہیں، ہنستے بھی ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں۔ انہیں دیوانہ بھی نہیں، شیطان پکڑا بھی نہیں، موبائل پکڑا انہیں۔ بہت ساری باتیں حضرات علماء کی طرف سے ماں اور بہنوں کے سامنے آ گئیں، شاید انہی باتوں کو مجھے بھی دہرانے کا موقع مل جائے گا۔ میں بھی پردے سے انہی سے بات کروں گا۔ ایک گزارش ہے کہ ماں اور بہنیں پوری توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ سنیں، اس لیے کہ مجھے پردے میں عورتوں سے بات کرنے کی خواہش بھی، اور اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت بھی۔ ڈر بھی۔ کتنے باتیں بولے ہمیں؟ 3 بات۔ ایک میری خود خواہش، میں زیادہ سے زیادہ پردے کے ذریعے عورتوں میں بات کروں، اور اس وقت کی ضرورت بھی ہے عورتوں کے انقلاب کی، اور مجھے ڈر بھی۔ ڈر کس بات کا؟ ہمیں یہاں ہماری تقریر کرتے ہیں، عورتاں جمع ہوتے ہی ان کی تقریر شروع ہو جاتی۔ عورت کے پاس ایک عادت ہے، توجہ سے سنیں میری مائیں اور بہنیں، وہ عادت ختم ہو کر یہ عادت پیدا ہو گئی تو میں سمجھوں گا کہ آدھا معاشرہ سدھر گیا۔ وہ عادت کیا ہے؟ سنانے کی۔ وہ ختم ہو جانا اس کے پاس۔ کون سی عادت آ جانا؟ سننے کی۔ بولو آپ حضرات سبحان اللہ بولو۔ کیونکہ تو مندے ذرا جوش آنا نہیں، پھپھواں بیٹھے سکا بیٹھ گئی ہیں، کیونکہ تو موسم بھی ٹھنڈا ہے۔ 2 دن پہلے ایک نوجوان فون کریا حضرت،
حضرت بخار ہے حضرت ذرا دعا کرو. اچھا میں دعا کرتا ہوں. کوئی سی بھی دعا ہے کیا حضرت؟ میں بولا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو جو قرآن عطا کیا ہے اس قرآن کے اندر ہر بیماری کی دوا ہے. ہمیں جو آقا عطا فرمائے ہیں ان کی محبت میں ہم جو درود پڑھتے ہیں درود میں ہر بیماری کی دوا ہے. اس کے علاوہ مزید آقا نے ہم کو مختلف پریشانیوں کی مختلف دعائیں سکھائی ہیں. ابھی عنوان نہیں میرا، عنوان شروع کروں گا، مقدمہ شروع کی باتیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم نے قرآن پاک میں شفا نازل کیا ہے. سورہ فاتحہ میں شفا ہے، سورہ بقرہ میں شفا ہے، سورہ آل عمران میں شفا ہے، سورہ یاسین میں شفا ہے، سورہ واقعہ میں شفا ہے، سورہ رحمان میں شفا ہے، سورہ اخلاص میں شفا ہے، سورہ فلق میں شفا ہے، سورہ ناس میں شفا. بلکہ میرے بھائیوں میری بہنوں قرآن پاک کی ایک ایک آیت میں شفا ہے. اس سے زیادہ بات کیا ہوگی؟ صرف قرآن فاتحہ کے اوپر جو بسم اللہ ہے اس میں ہزاروں بیماریوں کا علاج ہے. نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ تکبیر! صرف بسم اللہ. جس صحیح تصور اور نیت کے ساتھ بسم اللہ پڑھتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں پڑھنے والے کو اللہ اس تصور میں کامیاب کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں؟ گمل میں گوئندہ سبھی سبحان اللہ بول رہی. کام ہوتا نہیں نا میرا، بسم اللہ پڑھے پورے یقین کے ساتھ کام ہو جاتا. پیٹ میں درد یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھے پیٹ کا درد گیا. کان میں درد یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھے کان کا درد گیا. کوئی جادو کر دیا کثرت سے بسم اللہ جادو گیا. کوئی بیماری جس کو دوا اثر ہی نہیں کر رہی ہے کثرت کے ساتھ بسم اللہ پڑھے دم کرے. بچہ نافرمان ہے بات مانتا نہیں، بار بار بسم اللہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز میں، چائے میں، دودھ میں، حلوے میں، حریرے میں دم کر کے دو، انشاءاللہ بچہ فرما بردار ہو جائے گا. سانس ٹنٹناتی وٹوٹاتی، جیورگی میں سانس ہے؟ ارے ہے نہیں ہے نہیں؟ کیا کرنا؟ بسم اللہ کثرت سے پڑھنا. سانس چا پوچھی تو چا میں دم کرنا، دودھ پوچھی تو دودھ میں دم کرنا. سانس کو بڑی محبت کے ساتھ دینا. لیو امی پیو. آج کے بعد وہ سانس بھی ڈاؤٹ کریں گی، کہتی بھی پڑھ کو دیے کیا میں تمہیں بول کو. ڈاؤٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پڑھ کو بھی اگر دی ہے تو بسم اللہ ہی تو پڑھی ہے، رامائن تو نہیں پڑھی. دوا ہی تو ملائی ہے، زہر نہیں ملائی. یہ تقریر کے الفاظ نہیں، حقیقت ہیں یہ. میرے پاس ایک صاحب آئے، میں زیادہ سے زیادہ موجودہ واقعات پیش کرتا ہوں. بخار والے نوجوان سے بات آ گئی، سننے سنانے سے بات آ گئی، پوری تقریر سامنے رکھو.
عمل کرے تو آج بھی مسلمان کامیاب، عمل نہیں کرتے۔ آج ہمیں جو پریشان ہے نا، دشمنہ ستا کو پریشان نہیں، ان کے پاس ہم نہ ستانے کی طاقت تک نہیں ہے۔ آپ یہ باتیں صرف مردوں کے نہیں، تیرے اگر دشمن کے پاس فرعون ہے تو تیرے پاس موسیٰ ہے۔ دشمنوں میں اگر کوئی نمرود ہے، تیری نسل میں کوئی ابراہیم ہے۔ دشمنہ ستا کر ہمیں پریشان نہیں ہی، کیا ستائیں گے انہوں؟ محمد کے غلاموں کو دیکھنے کی بھی ہمت ہونا، ستانا دور۔ ہم نہ امریکہ ستا کو ہمیں پریشان نہیں۔ مولانا بیٹھ جانا، پھر آنا نہیں۔ امریکہ ستا کر ہمیں پریشان نہیں، آسٹریلیا ستا کر ہمیں پریشان نہیں، بی جے پی آر ایس ایس ستا کر ہمیں پریشان نہیں، مودی امت شاہ ستا کر، یوگی ستا کر ہمیں پریشان نہیں، بمبئی بسوراج ستا کر ہمیں پریشان نہیں۔ ہمیں پریشان ہے تو ہمارے اعمال سے پریشان ہے۔ تیرے اعمال سے ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں، مشکل کا آسان ہونا۔ دشمنوں کی بات اگر مودی اور یوگی سنتا ہے، دشمنوں کی بات امریکہ، جاپان و چائنا و فرانس سنتا ہے، ہم محمد کے غلاموں کی بات خدا سنتا ہے۔ بس صاف میری آپا، تیرے حجاب پر حملہ دشمنوں سے نہیں، تیری لاپرواہی سے ہوا۔ تیرے چہرے کا نقاب دشمن اپنے طاقت سے اتارتا نہیں، اس سے پہلے تو اتاری۔ ورنہ کیا جیورگی، کیا شاپور، کیا گلبرگہ، کیا بنگلور، کیا کرناٹک، کیا آندھرا، کیا تمل ناڈو، کیا ہندوستان، کیا دوسرے ممالک، رب کعبہ کی قسم حضرت حاجی صاحب، اسلام کی بیٹی چھوٹی ہو کے، جوان ہو کے، بوڑھی کسی راستے سے جاتی تو دشمنوں کی نظریں بھی جھک جاتی ہیں۔ وہ زمانہ 500 سال پہلے کا نہیں آپا، 1000 سال پہلے کا نہیں، 50 سال پہلے بھی یہ حال تھا اس زمین کا۔ ہماری ماں جاتی، غیر مسلم نگاہ نیچے کر لیتے، اماں جاتی ہے، آپا جاتی ہے دکان میں، اگر کبھی بحالت مجبوری کوئی عورت کوئی سودا لینے کے لیے جاتی، پہلے سے کچھ مرد کھڑے رہتے، دکان والا غیر مسلم بھی ہوتا، سب سے پہلے ہماری بہن کو دیکھ کر رخصت کر دیتا، اس لیے کہ ہر وقت مرد آتا۔ لیکن آج ایک عورت آئی ہے، یہ اسلام کی بیٹی ہے، مردوں کے ساتھ دیر تک نہیں کھڑتی، جلدی دے کر جلدی بھیجنا، یہ ہماری نجات ہے۔ ہمارے اعمال سے ہم نہ پریشانی۔ ورنہ بار بار بولتے صحابہ کا دور، صحابہ کا دور، صحابہ کا دور۔ حضرت قاضی شریعت
عبدالواحد صاحب رشادی محبت اور ادب کے ساتھ میں پہچان و تعارف کے لیے نام لے رہا ہوں، حضرت کی خدمت میں سبق پیش کر رہا ہوں۔ ذاتی فضائل صحابہ کے پاس ضرور تھے، وہ ہم سے اعلیٰ و اولیٰ تھے۔ سب سنیں، ذاتی فضائل حضرات صحابہ کے پاس تھے، وہ ہم سے اعلیٰ و اولیٰ ضرور تھے۔ جہاں تک اعمال کی بات ہے، جو اعمال ان کے لیے تھے وہی اعمال ہمارے لیے بھی ہیں۔ وہ کامیاب ہوئے تو 50 وقت کی نماز پڑھ کر کامیاب نہیں ہوئے، 5 ہی وقت کی نماز پڑھ کر کامیاب ہوئے۔ وہ کامیاب ہوئے تو 100 روزے رکھ کر کامیاب نہیں ہوئے، 30 روزے رکھ کر ہی کامیاب ہوئے۔ وہ کامیاب ہوئے تو 400 پاروں کا قرآن پڑھ کر کامیاب نہیں ہوئے، 30 پاروں کا قرآن پڑھ کر ہی کامیاب ہوئے۔ ان کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا، ہمارا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو ان کے لیے فرض وہ ہمارے لیے فرض، جو ان کے لیے واجب وہ ہمارے لیے واجب، جو ان کے لیے سنت وہ ہمارے لیے سنت، جو ان کے لیے حرام وہ ہمارے لیے حرام، جو ان کے لیے جائز وہ ہمارے لیے جائز، جو ان کے لیے ناجائز وہ ہمارے لیے ناجائز۔ پوری شریعت جو ان کے پاس تھی وہی شریعت ہمارے پاس ہے۔ صحابہ ذاتی طور پر بڑے اعلیٰ تھے، اولیٰ تھے، اتم تھے، اکمل تھے، معظم تھے، مکرم ضرور تھے، لیکن صرف صحابیت کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہوئے، اعمال کی وجہ سے کامیاب ہوئے۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ارے بولو بھائی۔ آج ہمیں اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کر دم کر کو دیے تو اثر۔ ایک صاحب آئے میرے پاس، آ کر بولے کہ حضرت یہ کچھ ایک بیٹی منجے، وہ بولا تم نہ نہیں، آج تقریباً 90% لوگوں کو ایک ہی چھسو۔ ایک کی چھوی نہیں، ہمیں جنے سو ایک کی کیا حضرت ایک ہیچ نہیں ہوئی، ہمیں جنے سو جنتے تو ہم نہ بھی 15-20 ہوتے۔ بیچ میں ایک بات آ رہی ہے تو عرض کر دیتا ہوں، کتے کی مرد حضرات ان کو تمنا ہے 4-5 بچے ہونا بول کر، لیکن ان کے لیے رکاوٹ ملک کا قانون نہیں، گھر کی عورت۔ عورتیں بولتے کہتے ہیں نہیں دوسری شادی کرنے بھی دیتے نہیں، 2-4 بچے جنتے بھی نہیں۔ بات لمبی ہو رہی ہے، مجھے خاص موضوع پر بات کرنا ہے، خدا کرے کہ میرے وقت میں برکت دے۔ ایک ہی بیٹی ایک ہی بیٹا بہت خطرے کی بات ہے اس وقت۔ میں تو صاف صاف کہتا ہوں، جو ایک بیٹی ایک بیٹے کا یا 2 بچوں کا یا 1 بچے کا فیصلہ کرتے ہیں وہ نبی کے دشمن ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ ہاں ذاتی عذر تھا، طبیعت کا تقاضا تھا، ڈاکٹر نے بڑے جان کو نقصان کی بات بتائی ہے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سلامت صحیح سب کچھ تندرست سب کچھ رہ کر
اور عجیب بات ہے کہ غریبوں سے زیادہ فیملی پلاننگ امیر کرتے ہیں، مالدار کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس تو اتنی دولت ہے کہ 50 بچے جن کر پال سکتے ہیں۔ ذرا بند کر دیجیے، سائلنٹ کیجیے آپ۔ غریب تو غریب، امیر 5 کروڑ 10 کروڑ 15 کروڑ 20 کروڑ 25 کروڑ کا آسامی ہے۔ میری ماں اور بہنیں تم دل ہی دل سے جواب دو، میرے بھائیوں تم جواب دو، کیا ایسے امیر 15 20 25 نہیں پیدا کر سکتے؟ کیا نہیں پال سکتے؟ بچوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتے؟ ایک بات یاد رکھو، گھروں میں جتنے بچے ہوں گے اتنی برکت ہوں گی۔ زیادہ بچے زیادہ برکت، کم بچے کم برکت، زیادہ بچے زیادہ سکون، کم بچے کم سکون، زیادہ بچے زیادہ رحمت، کم بچے کم رحمت۔ انشاءاللہ کبھی حضرات علماء اس اہم نقطے پر بات کریں گے۔ مذاق چلتا حضرت زیادہ بچے رہے تو، زیادہ بچے والے مرد کو زیادہ بچے والی عورت کو چھیڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ چھیڑنا تو کسی کو جائز نہیں، اگر چھیڑ کے کوئی لائق ہے تو کم بچے والے چھیڑ کے لائق ہیں، زیادہ بچے والے چھیڑ کے لائق نہیں۔ آج زمانے میں چھیڑتے ہیں، زیادہ بچے والوں کو چھیڑتے ہیں، چاہے مرد ہو کہ عورت، خطرہ ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میری امت تمام انبیاء کی امت میں سب سے زیادہ ہوگی، اور ہم امت کم کرنے کا پلان بناتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کثرت سے بچے پیدا کرو، میری امت دنیا اور جنت میں زیادہ ہوگی، یہ تو ہماری محبت کو سامنے رکھ کر آقا نے فرمایا۔ اس کے اندر اور ایک پوائنٹ ہے، پوائنٹ کیا پوائنٹ ہے؟ زیادہ بچے اگر ہوں گے خود ہمارا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ۔ کیسا حضرت ہمارا فائدہ؟ پریشانی زیادہ نہ، پریشانی ہرگز نہیں، ہمارا فائدہ ہے۔ 5-6 بچے رہے، 5-6 بیٹے رہے، 5-6 بیٹیاں رہیں، بڑے ہو گئے، شادیاں کر ڈالے۔ بیٹیاں کو شادی کر کو جوایاں کو بلاتے ہیں، بیٹے کو شادی کر کو بہو کے حوالے کرتے ہیں۔ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ ارے چل رہا نہیں چل رہا؟ اصل میں بیٹی کو بھیجنا سو، بہو کو بلا کو رکھنا سو۔ آج کل ہمارے لڑکے کیا ہوتے ہیں، شادی کے بعد پتہ نہیں کہ 2-3 رات 2-3 مہینے گزرتے نہیں، پورے بیوی کے ماحول میں آ جاتا ہے۔ بیوی کیا بولتی وہ، دنیا کی اسمبلی صبح کے 9 سے شام کے 5 تک، گھر کی اسمبلی رات کے 12 سے صبح کے 5 تک، راتوں رات پلان بنتا۔ منجے پوچھنا نہیں تمہارا بھی یہ حال ہے کیا بول کر۔ 4-5 بچے رہے، ایک بچہ رہا، ایک بچہ بھی اگر جیورگی میں رہتے رہتے بولیا میں بنگلور کو چل جاتا ہوں با، بوڑھا بوڑھی بولتے نکو با، نکو جانے کو با، تجھ با ہمارا سہارا، تو چلے گا تو ہم نہ کون با دیکھیں گے، تمہیں بھی آ جاؤ بنگلور کو۔ نہیں با، ہم نہ شہروں کا ماحول چلتا نہیں با، وہاں کی آب و ہوا نہیں چلتی با، پیدا ہوئے ہمیں یہاں، بچپن ہمارا یہاں گزریا، جوانی ہماری یہاں گزری، بڑھاپا بھی ہوگا، ذرے دن برداشت کر لے با، ہمیں اب کی تب کی چلے جاتی ہیں، ہمیں چلے گئے تو بھی چلے جا با، نکو با بول کو۔ ماں باپ بچوں کے پاواں پڑتے ہیں۔ ایک بیٹا رہا تو وہ 4-5 بیٹا دا رہے، کو ساتھ بھی بیٹا جا تو بول کر بولیا تو بوڑھا کیا بولتا ہے، جا رہے ہیں۔
بولتا نہیں حضرت اے جا رہے کیا ڈرا رہا ہے سو تو چلے گا تو کہ میں بے وارسی ہو جاتا ہوں ابھی 4 سہارے میرے واسطے ہی رہ جا رہے. اب بتاؤ پیغمبر کے فرمان کا سب سے زیادہ فائدہ کسے ہو رہا ہے؟ خود ہم نہ ہو رہا ہے. ایک بیٹا رہا تو بابا بولتا روزانہ میرے بیڑی سگریٹ کو پینے والا کھانے والا رہا تو 100 روپے رکھ ڈالنا با. اچھا بیٹا رہا تو رکھ ڈالتا 100 روپے. اماں بولتی منجے بھی ہاتھ کو تو 50 روپے روزانہ دے ڈالنا با. اچھا با فرما بردار جیورگی کے نوجوان کی طرح کوئی ماں باپ کا فرما بردار رہا تو 50 روپے ماں کے ہاتھ کو 100 روپے ماں کے ہاتھ کو باپ کے ہاتھ کو رکھ ڈالتا. وہ 5 بیٹے رہے تو 5 جنے کو بھی 100 بولا تو 500 روپے ابا کمار سامی کے لیول کا ہو جائے گا نا بابا. کیا حضرت پیغمبر کا فرمان ہے نفع سے خالی نہیں. پیغمبر کا فرمان ہے دنیا میں بھی کامیاب, خبر میں بھی کامیاب, حشر میں بھی کامیاب. کامیابی کی جگہ تو جنت ہی ہے. ایک صاحب آئے بسم اللہ پہ بات کر رہا ہوں. میری آپا آج تجھے دنیا کے دواؤں پر بھروسہ, آج تجھے دنیا کے غذاؤں پر بھروسہ, آج تجھے دنیا کے جھوٹے افراد پر بھروسہ, آج تجھے دنیا کی جھوٹی کتابوں پر بھروسہ. مجھے معاف کر دے اگر میں الزام لگاتا ہوں. تجھے بھروسہ نہیں تو اللہ پر بھروسہ نہیں, تجھے بھروسہ نہیں قرآن پر بھروسہ نہیں, تجھے بھروسہ نہیں دعاؤں پر بھروسہ نہیں, تجھے یقین نہیں تو اللہ کے نیک بندوں کے واقعات پر بھروسہ نہیں. کاش اگر تیرا بھروسہ اماں عائشہ کے مطابق ہوتا, تیرا بھروسہ سیدہ فاطمہ زہرا کے مطابق ہوتا, تیرا بھروسہ حضرت ام سلمہ ماریہ قبطیہ کے مطابق ہوتا, تیرا بھروسہ حضرت رابعہ کے مطابق ہوتا. خدا کی قسم یہ الفاظ نہیں حضرت قبلہ, یہ تقریر کا انداز نہیں, یہ حقیقت ہے. آج امت کی ماؤں کا بھروسہ ہماری گزری ہوئی ماؤں کے بہنوں کے مطابق ہوتا تو پوری ریاست میں ایک ٹیپو نہیں ہر گھر میں ایک ٹیپو ہوتا. تیرے عمل کا اثر ہی پڑتا ہے اولاد پر, تیرے یقین, تیری توحید, تیری نمازوں کا اثر پڑتا ہے تیرے بچوں پر, تیری سنت کی پابندی کا اثر پڑتا ہے تیرے بچوں پر, تیری تلاوت کا اثر اور عادت کا اثر پڑتا ہے تیرے بچوں پر, تیرے پردے کا, تیری حیا کا, تیرے شرم کا اثر پڑتا ہے بچوں پر, تیرے یقین کا, تیرے یقین کا. حضرت فاطمہ معلوم, ارے معلوم نہیں معلوم, روینہ ٹنڈن ہر گھر کی عورت کو معلوم. میں ایک تقریر میں بولا تو منجے فون کر کو ایک آپا پوچھی ہم نہ چھوڑو حضرت تم نہ کیسا معلوم. میں بولا میری پھپھیری بھانو نے گیا. یہ الزام نہیں حاجی صاحب, رب کعبہ کی قسم اتنے علماء, اتنے مدرسے, اتنا زبردست دعوت و تبلیغ کا کام, یہ اکابر کی شب و روز فکریں بجائے جہالت ختم ہونے کے بڑھ رہی ہے. قریب میں اماں عائشہ پر گستاخی ہوئی نہیں, ایک کمینی عورت نے نبی پاک اور اماں عائشہ کی ذات اقدس پر گستاخی کی. اللہ اکبر کبیرہ. اس گستاخی کا پازیٹیو مثبت پہلو ہمیں حاصل ہوا
کہ ہر مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ اور ان کے نکاح کا راز سارے عالم میں پھیلا. غیر مسلم تو مسلم مولانا، مسلمانوں کے دلوں میں بھی دماغوں میں بھی ایک وسوسہ تھا، پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. رب کعبہ کی قسم جب کھول کھول کر علماء بیان کرنے لگے تو مسلمانوں کے وسوسے کیا ختم ہوئے، سارے عالم کا وسوسہ ختم ہوا. دوستوں اور سیکولر لوگوں کا وسوسہ اور شک و شبہ کیا ختم ہوا، دشمنوں کے شبہات ختم ہو گئے. اللہ کا کرم. ایک جگہ میں تقریباً 2.5 گھنٹے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اماں عائشہ کے نکاح کے عنوان پر بات کیا. دوسرے دن ایک صاحب کا فون آ رہا ہے اور وہ صاحب فون میں اپنا تعارف کرا رہے ہیں کچھ ڈگریوں کا نام لے کر، مجھے وہ آتے بھی نہیں. اس کے بعد انہوں نے پوچھا حضرت یہ بار بار آپ تقریر میں عائشہ 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 بول رہے تھے نا حضرت، انہوں کون حضرت؟ انہوں میں ریکارڈ کر کے رکھا ہوں، میرا فون ہر وقت ریکارڈنگ میں رہتا ہے، اسی لیے میں نے پوچھا حضرت فاطمہ معلوم کیا؟ حضرت فاطمہ وہ عورت تھی میری آپا جس کا ہر رشتہ مقدس. باپ امام الانبیاء، شوہر امام الاولیاء، بچے سید الشہداء. یہ دنیا جنت میں آقا نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تمام عورتوں کی سردار ہوگی. فدا ہے خلد بھی جس پر ایسی ہے فاطمہ، فدا ہے خلد بھی جس پر ایسی ہے فاطمہ، اللہ کے حبیب کی بیٹی ہے فاطمہ. فدا ہے خلد بھی جس پر ایسی ہے فاطمہ، اللہ کے حبیب کی بیٹی ہے فاطمہ. کرب و بلا میں جس نے بچایا تھا دین کو، کرب و بلا میں جس نے بچایا تھا دین کو، بے شک اسی حسین کی امی ہے فاطمہ. کرب و بلا میں جس نے بچایا تھا دین کو، بے شک اسی حسین کی امی ہے فاطمہ. اتنا یقین اتنا یقین اتنا یقین، خدا کرے کہ تم عورتوں کو کیا اللہ اس ہماری اماں کے یقین کا خطرہ ہم علماء کو بھی عطا کر دے. علماء کو ایک واقعہ بولتا ہوں سنو یقین کا. ایک ہی تقریر میں تم نہ ریپیئر کرنا پورا کا تو ہمارے ہاتھ سے نہیں ہوتا. ایسے ہزاروں تقریروں اور جلسوں کی ضرورت ہے تمہاری اصلاح کے لیے اب، اس لیے کہ تمہاری زندگی کا کوئی چھوٹا سا پرزہ اور پارٹس خراب نہیں.
حضرت توجہ چاہتا ہوں، اصلاح فرما دیں۔ اب تمہاری زندگی کا کوئی چھوٹا سا پرزا، کوئی عضو، کوئی پارٹس خراب نہیں، معاف فرما دے، اب تو تیری پوری زندگی خراب ہے۔ کیا ہے میری آپا تیرے پاس؟ کبھی کونے میں بیٹھ کر سوچ، کیا تیرا ایمان پورا مکمل ہے؟ یقین کامل ہے؟ نمازوں کی تو پابند ہے میری آپا؟ روزے کامل ہیں؟ روزانہ قرآن پڑھتی ہے؟ جس نبی کے صدقے تجھے انعامات کی بارشیں تجھ پر ہوئی ہے، اس نبی پہ درود تو روزانہ کتنے مرتبہ پڑھتی ہے؟ تیرے حیا کا معیار کیا ہے؟ تیرے شرم کی ڈگری کیا ہے؟ تیری زبان کیسی؟ تیرا انداز کیسا؟ تو بیٹی ہے تو کیسی سوچ، تو ماں ہے تو کیسی سوچ، تو بہن ہے تو کیسی ہے سوچ، تو بیوی ہے، کیا تیرا شوہر تجھ سے راضی ہے؟ تیرے بچے اس بات پر فخر کر سکتے ہیں ہم ایسی پاک و پوتر صالحہ ماں کی بیٹے ہیں؟ کیا تو ایسی بہن ہے جس کے شرم اور حیا کے سائے میں تیرے بھائیوں کو زندگی گزارنے کا شرف ملا؟ سوچ میری اماں، سوچ میری بہن، سوچ میری بیٹی، کان کھول کر سن اور سوچ۔ ایسے آدھے پونے 2-4 جلسوں سے تیری زندگی بدل جائے، یہ ہماری سوچ سے باہر ہے۔ آج تیری پوری زندگی خراب ہے، آج تیری پوری زندگی خراب ہے۔ ہمارے کان خون اور پیپ نکلتے ہیں جب اپنے گھر کے عورتوں کے شکایات گھر کے تیرے مرد لا کر سناتے ہیں، تیرے گھر کے مرد لا کر سناتے ہیں۔ جب سے تیرے ہاتھ سے قرآن گیا، موبائل آیا، تو ہی خراب نہیں، تیری وجہ سے عالم خراب ہو گیا۔ اب حضرت کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، وہ جملہ شاید حضرت بھی سنے ہوں گے، میں نے کھانا کھاتے کھاتے اب آپ کے جیورگی میں تو شاید وقت سے پہلے بہت جلد بوڑھا ہو جاؤں گا، ڈوٹ میں گر جاؤں گا میں۔ اب حاجی صاحب کے گھر میں کھانا کھا رہا تھا، حضرت کے ساتھ بیٹھ کر ایسے روزانہ کم سے کم 6-7 فون آتے ہیں، میں نے ان کو جواب دے رہا تھا، شاید دسترخوان کے حضرات بھی سنے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ صاف ان سے موبائل چھین لو، سنے ہوں گے آپ حضرات۔ بیٹی ہے تو ماں باپ سے بغاوت کر رہی ہے، ماں ہے تو پورے گھر کو دھوکہ دے رہی ہے، بیوی جو شوہر کے یقین کا مجسمہ۔ آج میں تمام بہنوں کو، عورتوں کو نہیں کہتا، جو مبتلا ہے ان کے لیے صاف صاف کہتا ہوں، اس عورت کو مجھے کہنے دیجئے، میں بہت سخت مزاج ہوں، اس عورت کو اس زمین میں جینے کا، زندہ رہنے کا کسی صورت میں حق نہیں، وہ خود زہر پی کر مر جائے۔ جس کی زندگی سے اس کے شوہر کو شک پیدا ہوتا ہے۔ ادھر کا سورج ادھر نکل سکتا تھا، ہمارے بڑوں کی زندگی میں کوئی بڑا اپنی بیوی پر شک نہیں کرتا تھا۔ آج میری آپا، میری بہن، میری اماں
تیرے ہاتھ میں جب سے موبائل آیا، تیرے گھر کا فرد اور مرد جہاں جا کر تیرے کھانے کا انتظام کرتا ہے وہاں سکون سے نہیں بیٹھ رہا ہے۔ کیا مولانا؟ موبائل، میں تو صاف کہتا ہوں جس عورت کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے سمجھو کہ اس کے پاس حضرت رابعہ کا آدھا تقوی موجود ہے۔ جس عورت کے پاس موبائل نہیں، حضرت رابعہ بصریہ کا آدھا تقوی اس عورت کے پاس موجود ہے۔ مجھے معاف کر دے یا چٹھی لکھ کر بھیج دے کہ بند کر دے مزمل، تقریر تو بند کر دوں، لیکن جب تک حقیقت نہ پیش کروں میں علاج نہیں کرتا۔ جس عورت کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اس کا شوہر سکون سے نہیں رہتا۔ سب سے پہلے تمہارے ہاتھوں سے موبائل چھوٹنا ہے۔ ختم ہونا، تب جا کر یہ تمام اعمال تمہارے اندر آئیں گے۔ نماز کی لذت، قرآن کا مزہ، ذکر، اس کا احساس، درود، نبی کی محبت، شرم اور حیا، اس کا ماحول۔ پہلے موبائل چھوٹے، یہ نہیں چھوٹا پوری رات نماز پڑھو لیکن فائدہ نہیں۔ ہاں، میں اسے اتنا بھی برا نہیں کہتا، یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے، اسے اتنا ہی استعمال کرو جتنا باتھ روم میں جگ کو استعمال کرتے ہیں۔ اسے اتنا رسپانس نہ دو، اس پر اتنی توجہ نہ دو کہ تمہارا باپ تم کو بلاتا ہے تو سنائی نہ دے۔ اس میں اتنا غرق نہ ہو جاؤ تمہارے شوہر کی اطاعت تم سے چھوٹ جائے، تم اس کے اندر اتنے غرق نہ ہو جاؤ تمہارے بچے کا رونا تمہیں نہ تلملائے۔ یہ ایک ہی چیز ایسی ہے ہر عبادت کے اندر انفیکشن پیدا کیا ہے۔ کیا یقین تھا؟ یقین کیا تھا؟ سنو واقعہ میری آپا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی، یقین پر بات آ گئی، وہ ایک بیٹی والے کا واقعہ بھی ہے ذہن میں، بسم اللہ کی کرامت بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی حضور کے صحابی بھی، حضور کے داماد بھی، وہ بھی ایسے داماد جن کو نبی نے ایک کے بعد ایک اپنی دونوں بیٹیوں کا نکاح کیا۔ حضور کے تیسرے خلیفہ بھی اور صحابہ میں زبردست مالدار۔ میں نے ایک عرب عالم کا بیان سنا، وہ الفاظ کا ترجمہ تمہارے سامنے کرتا ہوں۔ عرب عالم نے اپنے تقریر میں یہ کہا کہ عثمان تو وہ مالدار ہیں جن کی دولت آج بھی زندہ ہے، جن کی دولت آج بھی زندہ ہے۔ زندہ کا مطلب کیا؟ آج بھی باقی ہے، باقی۔
ورنہ دولت مند گیا دوسری نسل تک اس کی دولت نہیں جاتی آج کے زمانے میں۔ 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی حضرت عثمان غنی کی دولت باقی ہے، فائدہ ہو رہا ہے۔ حاجی صاحب ابھی آپ حج سے تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے مسجد نبوی کیسے چمکتی ہے؟ آہا آپا شوہر کو تو بول، بیٹے کو بول، کیا بھی نکوبہ منجے حج کرا دلو۔ اینیورسری شادی ہوئی سو تاریخ میں شوہر پوچھتا واٹ یو وانٹ میڈم، کیا ہونا آپ کو؟ کہیں کو جی آج ہماری بربادی کا دن ہے، دل میں بول لیتا منہ سے نہیں بولتا، آج ہماری شادی کا دن ہے، آج آپ کیا پوچھیں گے، وہ کیا پوچھیں گے وہ؟ یہ ایک زمانے میں بھی یہ اندر کی محبت چلتی، اس پر ہمیں فتوے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک زمانے میں پوچھتے تھے گلے کا نہیں ہے جی گلے کا دلاؤ، کان کا نہیں ہے جی کان کا دلاؤ، چھوٹا سٹ نہیں ہے چھوٹا سٹ دلاؤ، بڑا سٹ فنکشنہ کو پہننے کو جانے نہیں ہے بڑا سٹ دلاؤ، انگوٹھی دلاؤ جی، کیا کی جی کدھر کی بولتے تھے۔ اب کیا خوشی میں بھی شوہر بیوی کو پوچھا کیا ہونا بیگم تم نہ کتو، کیا ابھی نہ کو V23 دلاؤ، اوپو، کئی کو جی اوپو ٹچ فاسٹ ہے کہتے انہیں سلو ہوگی، 128 GB کہتے کیا اندر گھس جاتی؟ ویسا بول کر محبت کے ماحول اور پیار کے ماحول میں آ کر شوہر اگر پوچھا کیا ہونا دی، تمہیں خواہش بیان کرو کیا بھی نکو، اللہ اگر تم نے طاقت دیا تو حج کرا دلو، نہیں تو کم سے کم عمرہ کرا دلو، میں مکہ مدینہ دیکھنا۔ مدینہ دیکھو، عثمان کی دولت پر بات آ رہی ہے، آپا تیرے گھر کے توغروں میں تو مدینہ دیکھتی ہے تو سوچتی ہے کیا خوبصورت ہے، یہ تو تصویر ہے، حقیقت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ مکہ مدینہ غیروں سے چھپا دیا، اندر انٹری نہیں، فوٹو پکڑ کو باہر لے کر آگے، جس چیز کو خدا چھپا دے اس چیز کو دنیا کیا دکھائے، فوٹو میں مدینہ الگ ہے، حقیقت میں الگ ہے۔ اللہ مجھ جیسے گنہگار کو بھی کئی مرتبہ بلایا اپنے اور اپنے حبیب کے دربار، دعا کرو کہ اور بار بار جاؤں، وہ جگہ ہی ایسی، حضرت کے بھی استاد ہمارے بھی استاد حضرت امیر شریعت حکیم الملت مفسر قرآن محدث کبیر مفتی اعظم الشاہ اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مثابۃ للناس کا مطلب کیا ہے بابا؟ فرض تو ایک مرتبہ کرنا، لیکن اس کی کشش ایسی ہے کہ بار بار جانا۔ اللہ تم نے دیا ہے، مسجداں کو بھی دیو، مدرسیاں کو بھی دیو، یتیماں کو بھی دیو، بیوایاں کو بھی دیو، پھر اگر دیا تو جا کر آؤ۔ پیٹ بھر کر کھا لیے تو پیٹ بھر جاتا، قیمتی کپڑا پہنے تو جی بھر جاتا، لیکن یہ مکہ مدینہ ایسا ہے حضرت۔ جب میں پہلی مرتبہ گیا سیدھا مکہ پہنچا، عمرہ کیا، حج ہوا، نکلتے ہوئے بہت رویا،
ہاں ہاں کیا خوبصورت ہے نا مکہ، مسجد حرام، کیا در و دیوار، کیا میناراں، کیا زمین، کیا حضرت میرا اپنا ایک احساس بتا رہا ہوں میں، فیصلہ بھی کر لیا پورے روئے زمین میں اس سے زیادہ خوبصورت منظر کوئی نہیں ہوگا مکے میں۔ جیسے ہی مدینہ پہنچا مجھے اپنا خیال بدلنا پڑا، اندر سے آواز آئی کہ نہیں، خدا نے اپنے گھر کو جتنا سنوارا اس سے زیادہ اپنے حبیب کے گھر کو سنوارا۔ خدا نے اپنے گھر کو جتنا سنوارا اپنے حبیب کے گھر کو اتنا سنوارا۔ دن کا منظر الگ، رات کا منظر الگ۔ واقعہ بتا رہا ہوں، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی تعریف نہیں، کبھی تعریف بیان کریں گے تو عنوان الگ ہوگا۔ مسجد نبوی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حاجی صاحب، میری ماں اور بہنیں، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا پوری مسجد نبوی میں جتنا کرنٹ خرچ ہوتا ہے، لائٹ جنریٹر سے پاسنگ ہوتی ہے کرنٹ کی وہاں پر، کیونکہ ڈیزل اور پیٹرول تو ان کی دولت جو خدموں میں ہے، کئی دور بڑے بڑے جنریٹرز ہوتے ہیں، وہاں سے کرنٹ بن کر پاور پاس ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کہ کتنے لاکھ روپوں کا روزانہ کرنٹ اور یونٹ استعمال ہوتا ہے۔ پورے مسجد نبوی میں کرنٹ کا فیان، مئی، لائٹاں، سب جو خرچ آج بھی ہو رہا ہے، خدا کی قسم حضرت عثمان غنی کی دولت کا نفع ہے۔ جو باغات اس زمانے میں حضرت عثمان غنی نے وقف کیے تھے، آج بھی وہی درخت ہیں۔ جانے کا موقع ملا مجھے، آج بھی وہی درخت ہیں، کھجور بدل بدل کر نکلتے ہیں، کئی ٹن کھجور نکلتے ہیں۔ عثمان غنی کے باغ کے کھجور کے خریدار بڑے بڑے بادشاہان عالم ہیں۔ آپا سن رہے کی سو رہی ہے؟ یقین پر واقعہ شروع کیا ہوں، زیادہ دیر بات نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی آئے حضور کی خدمت میں، آ کر بولے یا رسول اللہ، بہت دن ہو گئے آپ ہمارے گھر تشریف لا کر، آپ کی دعوت ہے، آپ کب تشریف لائیں گے؟ میری بیوی محترمہ کی بڑی خواہش ہے۔ حضور نے ایسے ہی پوچھ لیا کہ عثمان، کیا صرف مجھے دعوت؟ یا رسول اللہ آپ پہلے قبول تو فرما لیں، اس کے بعد میں بتاؤں۔ حضرت عثمان غنی کی دعوت کو آقا نے قبول فرمایا تو عثمان خوش ہو کر کہنے لگے، آپ جو قبول کیے نا میری دعوت، اس خوشی میں میں اس وقت پورے مدینے والوں کو بھی دعوت دوں گا۔ اعلان مسجد نبوی میں آقا فرما رہے ہیں، اے صحابہ، آج عثمان کے گھر ہم تمام کو دعوت ہے۔ غور سے سننا واقعہ، آپا غور سے سننا۔ اسی لیے تھانوی فرماتے ہیں، صحابہ کی خواہش تھی جب بھی گھر میں کوئی پریشانی ہوتی تو نبی کو بلا کر دعوت فرماتے تھے، نبی کی آمد سے گھر کی پریشانیاں دور ہو جاتی تھی۔
اور اس دور میں نبی تو نہیں، صحابہ بھی نہیں، تو نبی کے وارث سے کبھی کبھی اپنے گھروں میں علماء کو بھی بلا کر دعوت دیا کرو، خالی جویاں کو بھی سمجھنا کچھ دعوت، سمجھنا کا تو سمجھتے کیا یہاں پر سسرالی رشتے کو دعوت، کبھی کبھی علماء کو بھی گھر کے اندر بلانا، کبھی تمہاری خواہش بھی آپا۔ حضرت شاید میں تازہ واقعات بیان کرتا ہوں تو لوگ یقین کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ بنگلور میں ایک مولانا، ایک صاحب ہیں جو کپڑے سیتے ہیں، آج بھی دکان ہے ایک مسجد کے بازو ان کا، ان کے 3 بیٹے، 3 کے 3 حافظ، 3 کے 3 عالم۔ میں ایک مرتبہ مسجد کو گیا تو وہ فوراً آئے، مجھے اپنے درزی کی دکان کو لے کر گئے، بٹھائے، اور اس کے بعد انہوں نے عجیب بات بتائی کہ حضرت میرے 3 بچے بھی حافظ اور عالم ہیں۔ میں نے کہا ایک بیٹے کو جانتا ہوں ان کے، میں نے کہا کہ جانتا ہوں سب ان کو میں جانتا ہوں حضرت، ان سے چھوٹے حافظ بھی ہو گئے، عالم بھی ہو گئے حضرت۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت جب بھی میری بیوی حاملہ ہوتی میں برابر کثرت سے علماء کو گھر میں دعوت دیتا تھا، اسی کا صدقہ میرے بچے عالم بنے۔ آپ کاؤنسلروں کو دعوت دیتے، بچے بھی کاؤنسلر ہوتے، ایم ایل اے کو دعوت دیتے، بچے ایم ایل اے بنتے کی نہیں بنتے کی، لیکن اڑتا تو ہے میں بنتوں بول کو۔ علماء گھر کو آئیں گے تو رحمت، علماء گھر کو آئیں گے تو برکت، علماء گھر کو آئیں گے تو مصیبتیں دور ہوتے ہیں۔ علماء کو معمولی نہ سمجھو، یہ تو علماء کو گھر کو بلانا صحابہ کی عادت تھی، کیونکہ صحابہ نبی کو بلاتے تھے، آپ کے اندر وہ جذبہ ہے تو علماء بلا کر تمہیں کیا بھی بریانی کھلانا نہیں، تمہارے گھر کی سادی دالی کھلاؤ، کیونکہ فقہا نے صاف لکھا ہے مہمان بن کر جانے والا میزبان کے کھانے پر نقطہ رکھتا ہے، وہ امت کا کمینہ ہے۔ جھوٹ بولنا جائز؟ ارے منڈی تھی بھی ہلاؤ بھائی، جائز نہیں؟ جائز نہیں، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولتے ہیں تو خدا بھی خوش ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک مقام کیا کہ اگر مولانا مجھے دعوت دیے، میں مولانا کے گھر کو گیا، ان کے گھر میں کھانا 19-20 نہیں 10-20 کا فرق تھا، پھر بھی نکلتے وقت مولانا بہت دنا ہو گیا تھا کھانا ایسا کھا کو، آج بہت پیٹ بھر کو کھایا، بڑا مزہ تھا مولانا، گھر والوں کو بھی شکریہ ادا کرو بول کر بولیا۔ یہ تو جھوٹ مودی سے بھی بڑا، یہ جھوٹ مودی جی کے جھوٹ سے بھی بڑا ہے، لیکن چونکہ میزبان کا دل خوش ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں بولیا جھوٹ لیکن لکھوں گا سچ۔ بریانی کھلانا نہیں، ہمیں دال کھائے تو کیا سمجھتے ہیں کہ بول کر تمہیں کاؤنسلرہ، ایم ایل اے، ایم پیاں، جویاں، سسریاں کو سوسنا سو، ہم نہ نہیں، کیونکہ ہمیں عالم بنے سے دال کھا کو، کیا حضرت ہمیں حافظہ بنے سے دال کھا کو، ہمیں کیا سمجھیں گے؟ نہیں۔ حضرت عثمان غنی نے حضور کو دعوت دی، یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے، حضور نے دعوت کو قبول فرمایا، خوشی میں پورے مدینے کو دعوت، پورے مدینے کو دعوت لینے کے لیے عثمان غنی آئے۔ فقہا فرماتے ہیں میزبان کی طاقت جہاں تک ہو وہاں تک مہمان کو لینے کے لیے جائے، یہ اس کے اخلاق میں داخل ہے۔ اللہ حضرت قبلہ کے عمر میں برکت عطا فرمائے، ہمیں چھوٹے بچے پہلے بھی اب بھی حضرت مدرسے میں اعلیٰ کلاسز میں تھے، آج بس سٹینڈ میں آ کر 1.5 گھنٹہ انتظار کر رہے ہیں۔
آدمی پیسہ سے بڑا نہیں ہوتا، معافی چاہتا ہوں حضرت، علم سے بھی بڑا نہیں ہوتا، حسن سے بھی بڑا نہیں ہوتا، آدمی بڑا ہوتا ہے تو اخلاق سے بڑا ہوتا ہے۔ اخلاق نہیں مال بیکار، اخلاق نہیں حسن بیکار، اخلاق نہیں طاقت بیکار۔ میرے بڑے بیٹھے ہیں، بڑے احتیاط اور ادب کے ساتھ وضاحت پیش کر دوں کہ اگر اخلاق نہیں تو علم بھی بیکار ہے۔ میری آپا، تیرے پاس اگر اخلاق ہے، امبانی کی دولت تیری جوتی کے برابر ہے۔ اخلاق نہیں، کیا بیرو، کیا پلنگ، کیا نیکلس، کیا گلے کا ہار، اخلاق ہے تو کالی عورت پر بھی جنت فدا۔ اخلاق نہیں، گوری گمٹی رہے تو جنت کے حوران تھوکتے بھی نہیں۔ اخلاق۔ حضرت عثمان غنی لینے آئے حضور کو، سب مل کر عثمان کے گھر جا رہے ہیں، آقا سامنے، اطراف صحابہ، آقا کے بالکل پیچھے عثمان غنی۔ ضرورت کا سوال ہوتا تو آقا سے صحابہ کرتے، نہیں تو خاموش، خاموش بھی نہیں رہتے، ذکر یا درود۔ حضرت عثمان غنی حضور کے پیچھے، فاطمہ کا یقین بتا رہا ہوں اس واقعے سے، عثمان غنی حضور کے پیچھے، بات بھی نہیں کر رہے حضور سے ادب کے مارے، ذکر بھی نہیں کر رہے، درود بھی نہیں پڑھ رہے، گن رہے 1 2 3 4 5 6 7 8 عربی میں گن رہے۔ پورے صحابہ دیکھے کیا گن رہی سو یہ عثمان نے، 1 2 3 4 5 6 7 8۔ حضور بھی سنے، خاموش رہ گئے۔ زبردست دعوت تھی عثمان غنی کے گھر، حضور اور صحابہ کھا لیے، پھر واپس حضور کو چھوڑنے آئے۔ واپسی میں بھی 1 2 3 4 5 6 7 گن لے کر ہی چھوڑتے ہوئے حضور نے پوچھا، عثمان آج آپ عجیب کام کیے، سب میرے ساتھ چل رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، درود پڑھ رہے تھے، تمہیں 1 2 3 گن رہے تھے نا۔ عثمان غنی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ میرے آپ پر قربان، میری دعوت آپ قبول کریں نا۔ خوشی میں میں نے مدینے والوں کو بھی دعوت دی، اور اسی وقت میں نے یہ نیت کیا، جتنے قدم تمہارے گھر سے میرے گھر تک آپ کے اٹھیں گے، پھر میرے گھر سے تمہارے گھر تک جتنے قدم اٹھیں گے، اتنے میں غلام آزاد کروں گا، اتنے غلام آزاد کروں گا۔ پورے صحابہ، کیا دولت، دولت تو دولت، دل بھی کیا ہے دولت، اور جب دل مل جاتے ہیں کسی بھی دور میں، نام کچھ بھی ہو، وہ اپنے دور کا عثمان بن جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے پاس دل ہے دولت نہیں، بعض لوگوں کے پاس دولت ہے دل نہیں۔ کمال کیا دولت کے ساتھ دل، دل کے ساتھ دولت مل جائے۔ پورے صحابہ شش کرنے لگے، اپنے اپنے گھروں کو عثمان غنی کی دعوت اور ان کی محبت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ حضرت علی بھی سوچ میں گئے، گھر میں داخل ہوئے، سلام کرنا بھول گئے، سلام کرنا بھول گئے۔ حضرت فاطمہ فوراً سلام کرتی ہے۔ معلوم فاطمہ کو میرا شوہر کبھی سلام چھوڑتا نہیں،
سلام چھوڑے ہیں تو کوئی ٹینشن ہے؟ کیا ٹینشن ہے؟ سرتاج لو پانی پیو. وقت کا اگر خوف نہ ہوتا تو عنوان کو بہت لمبا، واقعے کو بہت لمبا لے کر جاتا. عثمان حضرت علی سے فاطمہ نے کہا لیو پانی لیو. پانی لیے. پوچھے کوئی ٹینشن ہے؟ نہیں. نہیں. کیا کی سوچ ہے تمہاری؟ کیا بھی نہیں. کیا کی ہے بولو. مجھے نہیں بولیں گے تو آپ کسے بولیں گے؟ تم نہ کیسا معلوم میں کیا کی سوچ رہوں سو. حضرت علی پوچھے. حضرت فاطمہ نے کہا تمہیں جو سلام چھوڑے نہیں اس سے میں معلوم کر لی کوئی سوچ ہے. ہاں فاطمہ، آج عثمان کی دولت پر ناز ہوا، رشک ہوا. پورے مدینے کو ایک تو دعوت کرے. تمہارے ابا میرے نبی جتنے قدم اپنے گھر سے عثمان کے گھر تک، عثمان کے گھر سے میرے گھر، ان کے گھر تک اٹھے، اتنے غلام بھی آزاد کرنے کا ارادہ کیے، گن کو تک رکھ لیے، شاید اب تک آزاد بھی کر ڈالے رہیں گے. یہ سوچ رہا تھا کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں بھی ایسا کرتا تھا. فاطمہ کہتی ہے کہ سرتاج تم نہ خواہش ہے کیا نبی کو اور مدینے کو دعوت دینے کی؟ آؤ کل اعلان کرو ہمارے گھر میں دعوت ہے. گھر میں جو کا دانا نہیں، دعوت کا فیصلہ. یہ دولت پر بھروسہ نہیں، خدا پر بھروسہ. آپ آؤ، ہے بھروسہ تمہیں. آج بھی وہ یقین پیدا کر، تیرے گھر کے چولہے کبھی نہیں بجھیں گے. آج بھی وہ یقین پیدا کر، تیرے شوہر کا دکان مایوسی کے ساتھ بند نہیں ہوگا. کچھ امتحانات آئیں گے، اس کا صبر کے ساتھ جواب دے. اس کے بعد برکت کے ایسے دروازے کھلیں گے کم سے کم تیری موت تک بند نہیں ہوں گے، ورنہ تیری نسلوں کے لیے بھی کھلے رہیں گے. حضرت علی نے فرمایا فاطمہ گھر کا حال میرے سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اندر سے فاطمہ کہتی ہے یقین کا حال میرے سے زیادہ آپ کیا جانتے ہیں؟ گھر کا حال میرے سے زیادہ کیا ہے کیا نہیں مجھے معلوم. فاطمہ کہتی ہے یقین میرا کتنا مضبوط ہے آپ کو کیا معلوم. جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ آپ مایوس ہو، آپ کی کوئی حسرت باقی ہو، آپ کی کوئی خواہش باقی ہو. اللہ بڑا ہے، جاؤ. حضرت علی آئے، حضور سے عرض کرنے لگے کل عثمان کے گھر دعوت تھی، آج میرے گھر دعوت ہے یا رسول اللہ. اچھا آپ قبول فرمائے کہ نہیں فرمائے؟ میں نے قبول کیا علی. یا رسول اللہ پورے مدینے کو بھی دعوت ہے. عربی مصنف عالم دین مدینہ یونیورسٹی کے ایک عالم نے اس واقعے کو نقل کیا، میرے پاس موجود ہے. اور حضور کو رتی بھی ڈاؤٹ نہیں ہوا، کیونکہ دعوت دینے والے جہاں علی ہیں وہاں گھر کے اندر کی جو دعوت فاطمہ کی ہے، فاطمہ کوئی اور نہیں ہے، محمد ہی کا لخت جگر ہے. سب آباد حضرت علی کے گھر دعوت جاتے ہیں. حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا یہاں تک رہنا، اندر نہیں آنا.
میں دیتے رہتا ہوں تمہیں لینا. آتا 10 آدمیاں کے اوپر 2 آدمیاں بڑھ گئے تو تجھے ٹینشن پکائے سو بس آتا کہ نہیں آتا. کئی کو کاٹتے وقت تو بسم اللہ نہیں پڑھی, کاٹتے وقت پہلا چمچہ ہمارے بڑوں کا طریقہ رہا. پکانے کے بعد اوپر کا ڈھکن, کیا بولتے ہیں یہاں پر, تھالی بند کر دیتے. قریب کسے بھی جانے نہیں دیتے بچوں کو, کہیں بھولے سے نہ نکال دے. اس لیے کہ ہمارے دادیوں کا, نانیوں کا طریقہ فاطمہ کے ذریعے سے ملا تھا کہ گھر کے اندر دعوت کی دیگچی کا پہلا چمچہ جس میں بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں, 10 کا پکا ہوا 100 کے لیے کافی ہو جاتا تھا. 10 کا پکا ہوا 100 کے لیے کافی ہو جاتا تھا. ہاتھ میں موبائل دیکھتے دیکھتے تو بریانی نکالیں گی, 100 کا بھی 10 کو بساتا نہیں. عمل کرے تو آج بھی ہمیں کامیاب, وہی تو بتا رہا تھا. آپ کرو عمل, اثر کو رزلٹ ملتا. قسم اللہ کی حضرت, میں چھوٹا طالب علم, گنہگار, ہر سفر, ہر مجلس, ہر کرسی, ہر محفل میں یہی سوچتا رہتا ہوں, اے اللہ ہمارے حالات کے بدلنے کا راز کیا ہے. آواز آتی ہے کوئی بڑا پلان نہیں, جو صحابہ کے پاس تھا وہ تمہارے پاس ہے, جو صحابہ کیے وہ تمہیں کرو, حالات بدل جائیں گے. ستات کس کے پاس بھی کوئی طاقت نہیں, طاقت ہمارے پاس ہے. سو الحمدللہ. حضرت علی پھک 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 مدینہ, نبی, دعوت. قسم اللہ کی, جیورگی کی میری مائیں اور بہنیں, پردے سے ایسے طبق نکل رہے ہیں, کبھی مدینے والوں نے ایسے طبق دیکھے تک نہیں. خوب کھائے, خوب کھائے. صحابہ کو بھی کچھ احساس ہوا کہ یہ پکوان زمین کا نہیں ہے. حضور نے پوچھا صحابہ سے, اے صحابہ بتاؤ میری بیٹی کے گھر کی دعوت کیسی ہے؟ صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا, آج تک ہم نے زمین میں ایسا لذیذ کھانا کہیں نہیں کھایا. حضور فرمانے لگیں گے, کھائیں گے کیسے جب تک کوئی بنایا ہی نہیں. اے صحابہ, یہ میری بیٹی کا یقین ہے, حقیقت میں یہ کسی انسان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں. رات کی تہجد کی دعا, یہ پورا کھانا میری بیٹی کے کچن میں آسمان سے اترا ہے. میری بیٹی کے کچن میں آسمان سے اترا ہے. یہ جنتی کھانا ہے, جنتی کھانا. پورے کھا لیے. حضرت علی فاطمہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ فاطمہ تمہارا عمل تھا, میری عزت بچ گئی. کیونکہ دعوت کا ایک مزاج پہلے بھی تھا, اب بھی ہے. کتابوں میں لکھا ہے 1000 آدمیوں کو دعوت دیے تو پورے 1000 برابر پیٹ پر کو کھا لیے, دعوت دینے والے کی عزت رہتی.
990 پر 9 آدمیاں کھا لیے، ایک کو رتی کم پڑ گا پوری دعوت خراب ہو جاتی ہے۔ ہمارے بنگلور میں، تمل ناڈو میں تو پوری دعوت بریانی، پلاؤ، مرغی، فرے، روٹیاں، سوئیاں، کھٹا، کھارا، میٹھا، منہ میں پانی آ رہا ہے کہ سب برابر رکھو، خالی چاٹ ٹھنڈی رہی بولو ختم۔ کیا دعوت کریا سو، اتنا کھلایا ایک گرم چا پلایا نہیں۔ انسان بولتے سے اسے، انسان بولتے سے اسے۔ فاطمہ کو حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ تیرا ممنون ہے تیرا شوہر، تیرا عمل تھا، تیری دعا تھی، تیرا یقین تھا، عزت علی کی بچ گئی، لیکن فاطمہ ابھی دعوت پوری نہیں ہوئی۔ عثمان کی دعوت دے کر اتنا ہمیں دعوت دے کر اتنا دعوت کرے سو ابھی دعوت پوری نہیں ہے۔ کھانے کا مسئلہ تو حل ہو گیا، عثمان نے غلام بھی آزاد کیے۔ حضرت فاطمہ نے کہا جاؤ اس کا بھی انتظام ہو جائے گا، کیسے جا کر بیٹھو تو صحیح، ابا کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ حضرت جبرائیل حاضر ہوتے ہیں، نبی کو سلام عرض کرتے ہیں، صحابہ کو سلام سناتے ہیں، بشارت خداوندی دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور یہ بشارت دی ہے فاطمہ کی دعا کا نتیجہ اور قبولیت ہے۔ آپ اپنے گھر سے نکل کر فاطمہ کے گھر کو آنے تک، اب فاطمہ کے گھر سے نکل کر اپنے گھر کو جانے تک جتنے قدم اٹھے ہیں اس کا علم اللہ کو معلوم ہے، اللہ اتنے گنہگاروں کو جہنم سے خلاصی دے گا۔ یہاں عثمان دنیا کے غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، وہاں فاطمہ کے گھر کی دعوت کا صدقہ جہنم کے غلاموں کو آزادی مل رہی ہے۔ ویسا یقین ہونا آپا، اور یہ یقین ایسے ہی نہیں، علم حاصل کرو، عمل کرو، اچھے بنو۔ ایک ایک لفظ پر قرآن کے، حدیث کے، بسم اللہ، بہت سارے واقعات جو شروع کیا سب ختم کرتا ہوں، وقت کا تقاضا ہے، محنتیں چل رہی ہیں، آخری موقع ہے اللہ کی طرف سے، چاروں طرف سے دشمن پوری طاقت اور پورے ہتھیاروں کے ساتھ آ چکے ہیں میدان میں۔ پیغمبر کی امت اکیلے گہرائے میں، آپ کو چاہیے خاص طور پر میری مائیں اور بہنیں، آپ ایمان اچھا رکھو، یقین پیدا کرو، نماز کی پابندی کرو، قرآن کا علم حاصل کرو۔ بہت فکریں چل رہی ہیں علماء کرام کی کہ ہمارے قوم کے ہر فرد کے اندر، عورتوں کے اندر، بچوں کے اندر، خاص طور پر عورتوں کے اندر علم آ جائے۔ تمہارے اندر علم آنا مردوں کے اندر علم آنے کے عین برابر ہے۔ جس گھر کی عورت جاہل ہوتی ہے اس گھر میں جہالت ہوتی ہے، جس گھر کی عورت کے پاس علم ہوتا ہے وہ گھر کا بچہ الحمدللہ علم سے آراستہ ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نماز نہیں پڑھتی ہیں، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے صحیح نمازیں نہیں پڑھتی، قرآن نہیں پڑھتی ہوں گی آپ، لیکن قرآن صحیح نہیں پڑھتی آپ۔ مسائل آپ کے اپنے ذات سے تعلق رکھنے والے وہ بیسک مسائل کا تک آپ کے پاس علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ایسے موقعوں کا، علماء کرام کے اعلانات کا اور ان کی محنتوں کا اور ان کی فکروں کا ضرور ساتھ دیں گی۔ ایسی مجلسیں جب بھی منعقد ہو آپ ضرور تشریف لائے، سنیں۔ شروع میں یہی کہہ رہا تھا کہ عورت کے پاس سننے کی عادت نہیں، سنانے کی عادت ہے، یہ عادت ختم کرو۔
سننے کی عادت ڈالو، اپنے باپ کی سنو، شوہر کی سنو، بھائی کی سنو، بیٹے کی سنو، دین کی سنو، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔